سورة البقرہ آیت نمبر 84۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ وَإِذْ اور جب، أَخَذْنَا ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ تم سے پختہ عہد، لا تسفکون نہ تم بہاؤ گے، دماءکم اپنوں کے خون، ولا تخرجون اور نہ تم نکالو گے، انفسکم اپنوں، من دیارکم اپنی بستیوں سے، ثم پھر، اقررتم تم نے اقرار کیا، وَأَنْتُمْ اور تم، تشہدون گواہ ہو۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود شہادت دیتے ہو۔ آیت 84-85۔ ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، کہ بجائے فرمایا کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، کیونکہ امت مسلمہ کے افراد ایک جسم کی طرح ہیں، کسی بھی مسلم کا خون بہانا اپنا خون بہانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکى منہ عدو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ تمام مومن اپنی باہمی دوستی، ایک دوسرے پر رحم اور ایک دوسرے پر شفقت میں ایک جسم کی مانند ہیں۔ جب اس کا ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو اس کی خاطر سارا جسم بیدار رہتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مسلم۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ میں ہوا ضمیر شان ہے، جس کا ترجمہ اصل یہ ہے کیا گیا ہے۔ نمبر 2، دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ان سے 4 عہد لیے گئے تھے۔ نمبر 1، ایک دوسرے کا خون نہ بہانا۔ نمبر 2، ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالنا۔ نمبر 3، ایک دوسرے کے خلاف مدد نہ کرنا۔ نمبر 4، قیدی کو فدیہ دے کر چھڑا لینا، مگر وہ صرف فدیے پر عمل کرتے اور باقی 3 کی مخالفت کرتے اور بلا جھجک ان کا ارتکاب کرتے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہود کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ اہل کتاب تھے۔ مدینہ کے عرب قبائل اوس اور خزرج بت پرست مشرک تھے، انہیں کسی آسمانی دین سے سروکار نہ تھا۔ یہود کے ان قبائل سے حلیفانہ تعلقات تھے۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر خزرج کے حلیف تھے اور بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے۔ اوس اور خزرج کی آپس میں جنگ رہا کرتی تھی اور یہودی قبائل اس میں اپنے اپنے حلیف کا ساتھ دیتے اور مقابلے میں آنے والے مشرک قبیلے کے آدمیوں کے علاوہ ان کا ساتھ دینے والے اپنے یہودی بھائیوں کو بھی قتل کرتے، ان کے گھر بھی لوٹ لیتے۔ پھر جب لڑائی ختم ہوتی اور کچھ یہودی قید ہو کر غالب قبیلے کے پاس آتے تو غالب قبیلے کے حلیف یہودی خود ہی ان کا فدیہ دے کر انہیں چھڑوا دیتے اور کہتے، ہمیں اللہ کی کتاب کا حکم ہے کہ اپنے قیدی بھائیوں کو چھڑواؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں فدیہ دے کر چھڑوانے کا حکم تو یاد رہا، مگر اپنے بھائیوں کے خلاف دوسرے کی مدد نہ کرنے، ان کا خون نہ بہانے،
مگر اپنے بھائیوں کے خلاف دوسرے کی مدد نہ کرنے، ان کا خون نہ بہانے اور انہیں گھروں سے نہ نکالنے کا حکم یاد نہ رہا جس پر تم عمل کرتے تو فدیے کی نوبت ہی نہ آتی۔ گویا تم اللہ کی کتاب کے جس حکم کو اپنی مرضی کے مطابق پاتے ہو، مان لیتے ہو، اور جو اپنی مرضی کے مطابق نہ ہو اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر تم واقعی اللہ کی کتاب پر چلتے ہو تو چاروں حکم مانو۔ نمبر 3، الا خزیٌ، یہودیوں کو دنیا کی زندگی میں جلد ہی رسوائی دیکھنا پڑی کہ بنو نذیر اور بنو قینقاع جلاوطن ہوئے اور بنو قریظہ کے بالغ مرد قتل ہوئے، بچے اور عورتیں لونڈی و غلام بنے۔ پھر آخرت کے عذاب کا تو دنیاوی عذاب سے کچھ موازنہ ہی نہیں۔ نمبر 4، افسوس، اس وقت اکثر مسلمانوں کا حال بعینہ وہی ہو گیا ہے جو اہل کتاب کا تھا کہ انہوں نے اسلام کے اپنی مرضی کے چند احکام پر عمل کیا اور باقی کو بلا دیا۔ مثلا مسلمان خنزیر کا گوشت کھانا تو درکنار اس کا نام لینے سے بھی اجتناب کرتے ہیں، جبکہ سود اور جوئے، انشورنس وغیرہ سے انہیں کچھ پرہیز نہیں، بلکہ ان کے کاروبار کی بنیاد ہی ان کاموں پر ہے۔ وہ قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب نہیں کرتے، مگر انہیں نماز سے کچھ سروکار نہیں۔ وہ جھٹکے والی مرغی جسے شرعی طریقے سے حلال نہ کیا گیا ہو، کھانے سے یورپ اور امریکہ میں جا کر بھی اجتناب کرتے ہیں، مگر شراب اور حرام شباب سے انہیں پرہیز نہیں۔ وہ اپنے آپ کو امت مسلمہ کا فرد کہتے ہیں، پھر کفار کے ساتھ مل کر اپنے ہی بھائیوں کو قتل اور ان کے گھروں اور شہروں کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ دنیا میں ذلت کی صورت میں تو صاف ظاہر ہے۔ رہا آخرت کا معاملہ تو کتاب کے بعض پر ایمان یعنی اس پر عمل اور بعض کے ساتھ کفر یعنی اس کی مخالفت کرنا اہل کتاب کو اشد العذاب سے نہیں بچا سکا، تو موجودہ مسلمانوں کو اس سے کیسے بچائے گا؟ جزاک اللہ خیر۔